ناظر صاحب پہلے تو حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ حکومت پر اس وقت کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے ترمیم کی گئی، پھر جس قسم کی قانون سازی پارلیمان نے کی، خود ان کے اپنے اتحادی تو میں خیر نہیں کہنا چاہیے بلکہ جے یو آئی جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ بھی دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کیا جا رہا ہے جس قسم سے قانون سازی کروائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اس حد تک زیادہ ہے کہ نمٹنے کے لیے اور کوئی اسٹریٹجی تو ہے نہیں، نہ تو پی ایم ایل این کے پاس اور نہ ہی اس کی اتحادی پیپلز پارٹی کے پاس، لہٰذا انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لیتے ہیں اور اس قسم کی قانون سازی کر ہی دیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتی ہے اپوزیشن کا ایک رول ہے، اور مت بھولیں کہ جے یو آئی باوجود ہے کہ آئینی ترمیم نے ساتھ دیا تو وہ اپوزیشن میں ہے۔ اگر اس کے اندر وہ سکم نہیں ڈھونڈیں گے تو بالکل ہی نہیں کہیں گے کہ جی یہ بڑی اچھی قانون سازی ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ پھر جے یو آئی کے اپنے کچھ چیزوں کے اندر ان کا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور مت بھولیں کہ جے یو آئی اپنے جو بھی ہے جن چیزوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا ان کی جماعت کا موقف جو بھی ہوتا ہے وہ اس پہ سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ چنانچہ آرمی کے چیف کے بارے میں ان کے بیانات جو ہیں اب بھی نئے نہیں ہیں۔ ہر دفعہ جب کوئی توسیع آتی ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پبلک پوسچر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا ہم نے اس کو توسیع نہیں دینی۔ مجھے یاد ہے 2019 میں نومبر میں توسیع ہونی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب اکتوبر میں ایک پورے کا پورا جو ہے ایک بہت جمع غفیر لے کے اسلام آباد آ گئے تھے۔ 2019 کی میں بات کر رہا ہوں جی۔ اب اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی سے آئے تھے، انہوں نے کہا جی میں نے وہاں آ کے 3 استعفے لینے ہیں، اور وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اب پتہ نہیں اس کا فائدہ باجوہ صاحب کو ہوا اور توسیع اس کے پریشر میں مل گئی، لیکن آن دا فیس آف تھنگ وہ یہ کہتے رہے کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت خاتمے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو اس بارے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے یا کم از کم ان کو تسلیاں دلا دی گئی ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی دفعہ جب 2023 میں آئی جو ان کی توسیع 2022 میں، پھر مولانا محترم کا یہ موقف تھا، اور اب 2025 جو باقی عامی چیف کی توسیع قانونی اس کے ساتھ آئی ہے تو مولانا کا وہی موقف ہے۔ باقی جو کچھ قانون سازی ہیں وہ حکومت ہمیشہ کرتی رہتی ہے اور اپنی سہولت کے لیے کرتی ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنی ہے، اور وہ جو اس کی مخالفت جو ہے اپوزیشن کرتی رہتی ہے۔ لیکن مت بھولیں کہ جو آئین میں جو امینڈمنٹس ہے اگر اتنی سخت مخالفت ہوتی یا اتنا ان کو رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو تحریک انصاف اور مولانا اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن جاتے۔ تحریک انصاف اس بات سے بریزمل نہیں ہو سکتی کہ وہ آخری موقع پہ مولانا کو یہ کہہ کے کہ ہم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے، رپورٹ لے کے آئیں، اور آ کے اور ایک بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا ایک فرینڈلی طریقے سے آ کے انہوں نے کہا جی مولانا ٹھیک ہے، مولانا نے بہت سی ترامیم نکال لی، یعنی کہ انہیں ایکسیپٹ کیا۔ پھر اپوزیشن کے اندر ان کا جو رول ہے جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے تو وہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسمبلی کے باہر یا 8 فروری کے الیکشن کو قبول نہیں کرتی یا سسٹم کو نہیں چلنے دے رہی، وہ سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مقابلے میں عمر ایوب کو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا۔ تو میرے جو اس ترمیم کے بھی جو اس کے چیزیں ہوئی انہوں نے اپنے نام ایون جو کمیٹی ہے اس میں بھی دے دیے جو پہلے 2 نام تھے جس کو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، جس میں چیف جسٹس کی سلیکشن کی گئی تھی آفریدی صاحب کی، اور پھر جب دوسری کمیٹی ہوئی جس میں اس میں بھی نام بھی دیے اور بیٹھ کے شیر و شکر ہے۔ باقی آپ یہ کہنا ہے جی کہ ان کو مخالفت وہ کریں گے اور کرنی چاہیے، اگر انہوں نے نام کی بھی اپوزیشن کرنی ہے اور انہوں نے اپنے تھوڑا سا بھی بھرم رکھنا اپوزیشن میں رہنے کا۔ تو نیاز صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک تو قانون تو ہو ہی گیا، پہلے تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی گئی، اس کے بعد اب مدت ملازمت ہی بڑھا دی گئی ہے، میں کہوں گی کہ 5 سال کی کر دی ہے سروسز چیز کی۔ تو لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ بارہا اس کا ذکر کرتے رہے ہیں اور ان کا ہمیشہ ایک ٹف رہا ہے، کبھی انہوں نے ایکسٹینشن خود نہیں دی، اب اس قسم کی قانون سازی کے بعد یہ نواز شریف صاحب کی کیا سیاست میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر کوئی نواز شریف صاحب کو کوئی اصول تھا تو وہ تو پامال ہو گیا تھا 2019 میں،
جب مسلم نون نے وہ کہتے ہیں تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے کہ پیپلز پارٹی کیا اور تحریک انصاف کیا اور مسلم لیگ کیا، اتنی یکسوئی تو 1973 کے آئین میں 1973 میں نہیں تھی اس کو منظور کرتے ہوئے، جو ہم کہتے ہیں یہ بڑی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، جتنی جو یکسوئی یا ہم نے ایکا دیکھا 2019 میں جناب باجوہ صاحب کی توسیع کے اوپر، تو میرے نہیں خیال کہ اس کے بعد یہ سوال جو ہے ہمارے اوپر مڈلانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک اپنا موقف جو ہے اپنے پارٹی کے اوورآل موقف سے علیحدہ ہے اور سامنے نظر بھی آتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ موقف اگر ہے تو پارٹی کی اجتماعی جو سوچ ہے اس کے سامنے وہ بے اثر ہے، وہ ڈھیر ہوا ہے، اس کے اندر وہ ٹھیک ہے وہ بیچارے کہتے بھی رہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئے سیاسی طور پہ، عمران خان صاحب کو نے تو شیر نہیں دیکھا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سسٹم جس کی بار میں عمران خان صاحب سمجھتے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی سمجھ بوجھ یا کسی دوسرے کے لیے گنجائش ہوتی تو اور کوئی انصاف ان کے اندر ہوتا تو دیکھتے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس سسٹم نے کیا کیا ہے۔ ان کی سیاست آج جس جگہ پہ موجود ہے اس کی وجہ عمران خان صاحب کی سیاست نہیں ہے، وہ سسٹم تھا، اور پھر پارٹی جو تھی وہ اس کے ساتھ شیر و شکر رہی ہے جو ہمیشہ سے فوج کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب جو ہے ان کا علیحدہ ایک موقف رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی دو ایکسٹینشن اب آئے یا بعد میں آئے، اب تو خیر گیم ہی فرق ہے۔ اب جب آپ نے ان کو اتنا کارنر کر دیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں جو خزو مسلم نون کو، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ان کی پہلی ترجیح جو بدقسمتیاں نہیں ہونی چاہیے، ان کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے تو بنا لے، یہ تو خیر آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے، کوئی اتنا غیر مقدس کام بھی نہیں ہے۔